لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھاڑ میں جائے مفتی طارق مسعود دیوبندی۔ جی ہاں، آپ نے درست سنا ہے کہ بھاڑ میں جائے مفتی طارق مسعود دیوبندی، جو کہ علماء کا اور مفسرین کا گستاخ ہے۔ آپ پہلے بطور پروف کے یہ ویڈیو دیکھیں کہ کس بے باکی کے ساتھ مفتی طارق مسعود دیوبندی مفسرین کی گستاخی کر رہا ہے۔ اس کے بعد ان کی جو گفتگو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ مطلب آیت کا مفہوم اگر میں غلط بیان کر رہا ہوں تو یہ سارے مفسرین بھی اگر غلط بیان کر رہے ہیں تو صحیح مفہوم کیا ہے بھائی؟ آپ بتائیے نا، میں نے تو آپ سے پوچھا ہے۔ تفسیر بیضاوی اور فلانی تفسیر میں کیوں نہیں آ رہا؟ آپ عبارت پیش کریں گے، میں اس عبارت کا مطلب بتاؤں گا، تو ڈائریکٹ ہم قرآنی کا مطلب پہ آ جائیں۔ تفسیر کی میں ایک مطلب بتاؤں گا، آپ کہیں گے اس نے یہ لکھا ہے میں اس کا، یہ سارا ہمارا جو ہے نا تو یہ 6 مفہوم مہینے تک بحث چلے گی۔ مفتی صاحب میں اگر تو کہہ رہا ہوں تفسیروں کو رکھو ایک طرف، مفتی صاحب میں تو کہہ رہا ہوں تفسیروں کو رکھو ایک طرف، مفتی صاحب میری بات سنیں۔ میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت کی یہ تفسیر کا یہ مطلب اگر ہے تو صحابہ نے اس آیت کی مخالفت کیوں کی؟ اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے؟ آپ بتاؤ نا۔ آپ بولو۔ نہیں، میں نے تو بتایا اور مفسرین کے حوالے بھی دیے، اور ایسے لوگوں کے جو آپ کے یہاں بھی قابل عزت اور قابل احترام ہیں۔ آپ جو بتا رہے ہیں یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کیا؟ صحابہ نے جب تابعین نہیں، یہ مطلب نہیں ہے مفتی صاحب، کیا یہ مطلب نہیں ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے جو پھر کیا ہے بتائیں؟ تقلید سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ سارے مفسرین نے غلط مطلب بیان کیا۔ ایک منٹ ٹھہریے گا مفتی صاحب، مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز، ایک منٹ ٹھہریے گا۔ اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے، جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا۔ دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی جو ہے نا ایک طرف۔ یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، جذباتی ہو گئے آپ، جذباتی ہو گئے، احترام کے خلاف ہے یہ جملہ۔ احترام کی بات کیا کر رہے ہیں؟ آپ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار، ایک ایک عبارت میں پڑھ کے بھاڑ میں جائیں تو سخت جملہ ہے، آپ غصے میں ہو گئے۔ اب یہاں پر مفتی طارق مسعود دیوبندی نے 3 جملے جو بولے ہیں وہ بڑے قابل گرفت ہیں۔ پہلا جملہ یہ بولا کہ تفسیروں کو رکھو ایک طرف، دوسرا جملہ یہ بولا کہ دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین، اور تیسرا جملہ یہ بولا کہ احترام کی بات کیا کریں۔ اب تینوں جگہوں پہ آپ جو نا وہ غور کریں کہ مفتی طارق مسعود دیوبندی کا انداز کس قدر بے باکانہ ہے، اور کس قدر جو نا وہ حقیرانہ انداز کے اندر جو نا وہ انہوں نے اشارے کیے ہیں۔ اس سے گویا کہ لگتا ایسے ہے جیسے یہ مفسرین سے زیادہ علم والے ہیں اور ان کی نظر کے اندر مفسرین کی کوئی اہمیت ہی موجود نہیں ہے۔ آپ ذرا ان کے اشارے سے جو نا وہ اس کو بار بار دیکھیں اور دیکھیں کہ کس قدر بے باکی کے ساتھ جو نا وہ مفسرین کی گستاخی کی جا رہی ہے اور کس قدر بے باکانہ انداز کے اندر اشارہ کیا جا رہا ہے، اور ان کے اس انداز کے اندر کس قدر جو نا وہ تکبر چھلک رہا ہے۔ حالانکہ میرے خیال کے اندر مفتی طارق مسعود دیوبندی کو جو 4 لفظ آتے ہیں وہ شاید انہی علماء اور انہی مفسرین کی جو نا وہ بدولت ہے کہ جن کی کتابیں اور تفسیریں پڑھ پڑھ کے لوگ علماء بنتے ہیں، جن کی تفسیریں پڑھیں تو جو نا وہ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے اور قرآن کی سمجھ بوجھ ملتی ہے۔ بصورت دیگر اگر ان کے بقول تفسیروں کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے تو یہ قرآن کی سمجھ حاصل کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ مفسرین کا تو امت کے اوپر اس قدر احسان ہے جو کہ پوری امت بھی اس کو جھکا نہیں سکتی ہے۔ اب اس حوالے سے مفتی طارق مسعود دیوبندی کو جب متنبہ کیا گیا کہ جناب آپ نے جملہ یہ غلط بولا ہے کہ بھاڑ میں جائیں مفسرین معاذ اللہ، تو آگے سے کس قدر مفتی دیوبندی نے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ کیا احترام کی بات کریں، یعنی معاذ اللہ گویا کہ ان کی نظر کے اندر مفسرین کا کوئی احترام ہی موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مفتی طارق مسعود دیوبندی کا چیلا یہ بول دے کہ جناب حضرت نے تو بڑے جذبات کے اندر آ کر یہ جملہ بول دیا تھا، انہوں نے کون سا جان بوجھ کے جو نا وہ ہوش و حواس کے اندر یہ جملہ بولا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اتنے ہی ان کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے تو کس نے کہا تھا کہ اس کلام کے مجلس کے اندر بیٹھیں؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب متنبہ کر دیا گیا تو پھر ان کا حق بنتا تھا کہ اس جملے سے رجوع کرتے اور توبہ کرتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بعد کے اندر بھی جب انہوں نے اپنے اس کلپ کو دیکھا ہوگا اور اپنے اس مکالمے کو سنا ہوگا تو اس وقت بھی انہوں نے اس چیز کا اندازہ لگایا ہوگا کہ میں نے یہ جملہ غلط بولا ہے۔ اس وقت ہی رجوع کر لیتے اور کوئی بیان کوئی کلپ ہی جاری کر دیتے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب مجھ سے یہ جملہ غلط بولا گیا اور میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ لیکن ایک بھی کلپ اور ایک بھی جملہ مفتی طارق مسعود دیوبندی کی زبان سے آج تک نہیں نکلا اور نہ ہی رجوع کیا کہ میں نے یہ جملہ جو ہے نا وہ غلط بولا ہے۔ تو جملہ چونکہ غلط بولا گیا، بے ادبی لانیہ طور پہ ہوئی، اس کی جو توبہ ہے وہ بھی لانیہ طور پہ بنتی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جذبات کے اندر آ کر مفتی طارق مسعود دیوبندی نے یہ جملہ بول دیا ہے۔ اور حیرانگی اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ جو مفتی طارق مسعود دیوبندی کی سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے اس کے مقلد ہیں وہ بڑی خاموشی کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے امیر کی باتوں کو جو ہے نا وہ فالو کر رہے ہیں۔ اگرچہ مد مخالف نے پھر بھی اس کے اوپر تعجب کا اظہار کیا اور انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور کروایا کہ یہ جملہ غلط بولا گیا ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ اس طرف سے اس چیز
کے جو اوپر جناب تعجب کا اظہار کیا گیا اور مفتی طارق مسعود دیوبندی کو اس حوالے سے ٹوکا گیا ہو، روکا گیا ہو، حالانکہ حق یہ بنتا تھا کہ مفتی طارق مسعود دیوبندی کو ادھر ہی روک دیا جاتا جب تک مفتی طارق مسعود دیوبندی اپنے اس جملے سے رجوع نہیں کر لیتے اور اس صریح گستاخی سے توبہ نہیں کر لیتے، اس وقت تک بات آگے چلنے نہ دی جاتی، جبکہ ایسا ہوا نہیں ہے اور کسی بھی طرف سے ایسا نہیں ہوا، جو کہ بڑی قابل افسوس جو ہے نا وہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس کی جتنی مذمت بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اور مجھے حیرانی ہوتی ہے ان دیوبندی علماء کے اوپر کہ جو میلاد کی ایک جھنڈی کے اوپر اپنے گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، لیکن مفتی طارق مسعود دیوبندی جو کہ ان کے مسلک کا مفتی ہے، جس نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا اور مفسرین کے علماء کی گستاخی اور صریح ان کی توہین کر ڈالی، لیکن کیا مجال ہے کسی کی طرف سے اس حوالے سے مذمتی بیان ہی آیا ہو، کسی نے روکا ہو، کسی نے رجوع کرنے کا کہا ہو یا اس حوالے سے اپنے بیان کو جاری کیا ہو کہ مفتی طارق مسعود دیوبندی نے یہ نہایت ہی غلط قسم کا جملہ بولا ہے جن سے توبہ اور رجوع کرنا ان کے اوپر ضروری ہے۔ اور پھر اس گفتگو کے اندر مفتی طارق مسعود دیوبندی کی جو علماء اور مفسرین کی توہین ہے وہ بڑی واضح طور پہ ثابت ہے کہ کس انداز کے اندر علماء کی توہین کی جا رہی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی علماء کے بارے میں، یہ جو مفسرین علماء متبحر علماء ہیں اور جو حساک علماء ہیں، محتاط اور متقی پرہیزگار علماء ہیں، انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کا سونا بھی عبادت ہے، ان کے لیے دریاؤں میں مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہی میری امت کے علماء ہے کہ جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، اور انہی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی۔ اب اس قدر اعلیٰ رتبے کے حامل علماء کی شان کے اندر اس قدر بے باکی کا مظاہرہ کرنا، یہ مفتی طارق مسعود دیوبندی ہی کا خاصہ ہو سکتا ہے، کسی محتاط اور قدردان عالم دین کا یہ خاصہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ان جملوں کے اندر جو احسان فراموشی کا پہلو ہے وہ بڑا نمایاں طور پہ نظر آ رہا ہے۔ پھر مفتی طارق مسعود دیوبندی کے ان جملوں کے اندر احسان فراموشی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ جن علماء نے دن رات ایک کر کے اس مقام کو حاصل کیا کہ وہ قرآن کی تفسیر بیان کر سکیں، حالانکہ قرآن کی ہر بندہ تفسیر بیان نہیں کر سکتا۔ علماء نے اس حوالے سے توضیح فرمائی ہے کہ جو بندہ علم نحو کا ماہر ہو، علم لغت عربی کا ماہر ہو، علم صرف کا ماہر ہو، اور علم بیان کا، علم بلاغت کا ماہر ہو، علم بدیع کا ماہر ہو، علم معانی کا ماہر ہو، اور علم غرائب القرآن کا ماہر ہو، علم اصول دین کا ماہر ہو، علم اصول فقہ کا ماہر ہو، علم العقائد کا ماہر ہو، علم الادیان کا ماہر ہو، اور پھر نسخ قرآن کا ماہر ہو، علم الحدیث کا ماہر ہو، علم الحدیث کا ماہر ہو، علم سیرت کا ماہر ہو، اور پھر علم میراث کا ماہر، علم الکلام کا ماہر ہو، علم الادیان کا ماہر ہو، علم الحساب کا ماہر ہو، علم القراءت کا ماہر ہو، اور پھر علم الحکمت کا ماہر ہو، علم المنطق کا ماہر ہو۔ تو یہ چند ایک علوم ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ان تمام علوم کے اوپر مہارت حاصل ہو تو پھر وہ تفسیر قرآن کر سکتا ہے۔ اب ان علماء نے شب و روز ایک کر کے ان علوم کو حاصل کیا اور پھر قرآن کو آسان کر کے امت کے سامنے جو ہے نا وہ بیان کیا، ان کی تفاسیر لکھ کر امت کو دی کہ جس کی بنیاد کے اوپر لوگ قرآن کے سمجھنے کے قابل ہوئے، جنہوں نے قرآن کو سمجھنے کو آسان بنا دیا۔ اب ان کے بارے میں یہ جملے کہنا کہ بھاڑ میں جائے مفسرین، یہ احسان فراموشی نہیں تو اور کیا ہے؟ انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتا ہے۔ اور مفتی طارق مسعود دیوبندی کے ان جملوں کے اندر جو بے ادبی پائی جا رہی ہے، بے باکی پائی جا رہی ہے، وہ کسی بیان کے محتاج نہیں ہے۔ اور جو شخص بے ادب ہوتا ہے وہ کبھی بھی علم کی روحانیت کو نہیں پا سکتا۔ با ادب با نصیب بنتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ شخص با ادب ہو اور یہ چاہے کہ میرا نصیب اچھا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ نصیب ہمیشہ اسی شخص کا اچھا ہوتا ہے جو با ادب ہوتا ہے۔ خوش بختی ہے با ادب کے لیے اور بدبختی ہے بے ادب کے لیے۔ اور ملکہ بلقیس کا واقعہ پڑھ لیں کہ جس نے سلیمان علیہ السلام کے خط کا ادب کیا، لہٰذا اللہ نے کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو جو بے ادبی ہوتی ہے یہ انسان کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے، جو با ادب شخص ہوتا ہے وہی ہمیشہ مراد کو پہنچتا ہے۔ تو مفتی طارق مسعود دیوبندی نے جو بے ادبی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی جتنی مذمت بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ لہٰذا آخر کے اندر میں تمام مسلمانوں سے یہ التماس کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو بے ادب لوگ ہیں ان کے بیانات سے، ان کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قطعاً ان لوگوں کے بیانات نہ سنیں۔ قرآن نے صراحت فرما دی ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھو، ان کی صحبت اختیار نہ کرو۔
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے بڑی واضح طور پہ حدیث موجود ہے جس کو صحیح ابن حبان کے اندر بیان کیا گیا، فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، فرمایا برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ حضور فرماتے ہیں برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، اور یہ بزرگوں کے بارے میں اس قدر بے باکی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ ان کی شان میں اس قدر گستاخی کی جا رہی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ان کی تفسیر کو پڑھنے کا کہا جاتا، ان کے ادب و احترام کا درس دیا جاتا، یہاں تو معاملہ ہی کچھ الٹ ہے کہ ان کی بے ادبی کا درس دیا جا رہا ہے اور ان کی بے ادبی کی جا رہی ہے اور اس چیز کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، گویا کہ مفسرین کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، حالانکہ حضور فرماتے ہیں برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ برکت ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہے، برکت مفسرین قرآن کی صحبت میں ہے، برکت جو ہے وہ محدثین کرام کی صحبت میں ہے، برکت جو ہے یہ علماء ربانیین کی صحبت کے اندر ہے۔ اس طرح کے علماء کی صحبت میں کوئی برکت نہیں ہے، اس طرح کے علماء کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کو بے ادبی اور بے باکی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا اس حوالے سے سب مسلمان ان کا جو ہے وہ اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بائیکاٹ کریں، ان کے جو ہے وہ ان کی صحبت کا بائیکاٹ کریں۔ اگر کسی نے ان کو فالو کیا ہوا ہے اس کو انفالو کر دیں، اگر کسی نے ان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اس کو انسبسکرائب کر دیں، تاکہ یہ بے ادبی جو ہے یہ کہیں ہماری نسلوں کی طرف منتقل نہ ہو جائے۔ لہٰذا اس حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ تمام مسلمان اس حوالے سے جو ہے وہ خوشخبری دیں گے کہ ہم نے ان کے چینل کو انسبسکرائب کر دیا ہے یا انفالو کر دیا ہوا ہے، یا آئی ڈونٹ لائک مفتی طارق مشہور دیوبندی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم و دائم فرمائے اور بے ادب لوگوں کی صحبت سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔